الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 42 تفسیر خزائن العرفان۔ اس میں انشاءاللہ تعالی آج 7ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ جو کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 ہے 83 ہے، اس سے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان کو ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم صرف ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں اور اردو میں پڑھتے ہیں۔ وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ ہم اردو بولنے والے سمجھنے والے ہیں، تو ہمیں عربی کے مقابلے میں اردو کی زیادہ سمجھ آتی ہے، اور ہماری اکثریت تو وہ ہے کہ ان کو عربی کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، چند لوگ وہ ہیں جو عربی کے چند الفاظ جانتے ہیں، یا کئیوں نے درس نظامی وغیرہ کیا ہے تو وہ بہت زیادہ الفاظ بھی جانتے ہیں، مگر پھر بھی جو ان کی پہچان اور سمجھ اردو زبان کے حوالے سے ہے وہ عربی کی نہیں ہے۔ تو اسی ضرورت کے پیش نظر ہم نے اردو تفسیر کو ہی چوز کیا ہے، تاکہ جو ہمارے علماء اہل سنت نے بڑی محنتوں سے بڑے علوم پڑھ کے بہترین ہمیں ترجمہ قرآن کنز الایمان دیا ہے، تفسیر خزائن العرفان دی ہے، اس سے ہم کما حقہ استفادہ کر سکیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا، یعنی قرآن شریف، تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں۔ یہ ان کی رقت قلب کا بیان ہے کہ قرآن کریم کے دل میں اثر کرنے والے مضامین سن کر رو پڑتے ہیں۔ چنانچہ نجاشی بادشاہ کی درخواست پر حضرت جعفر نے اس کے دربار میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ کر سنائیں، تو نجاشی بادشاہ اور اس کے درباری، جن میں اس کی قوم کے علماء موجود تھے، سب زار و کتار رونے لگے۔ اسی طرح نجاشی کی قوم کے 70 آدمی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، حضور سے سورہ یاسین سن کر بہت روئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں، اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہم نے ان کے برحق ہونے کی شہادت دی، تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل کر، جو روز قیامت تمام امتوں کے گواہ ہوں گے۔ بریکٹ میں لکھا ہے، یہ انہیں انجیل سے معلوم ہو چکا تھا۔ اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر کہ ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے۔ جب حبشہ کا وفد اسلام سے مشرف ہو کر واپس ہوا تو یہود نے انہیں اس پر ملامت کی۔ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ جب حق واضح ہو گیا تو ہم کیوں ایمان نہ لاتے؟ یعنی ایسی حالت میں ایمان نہ لانا قابل ملامت ہے، نہ کہ ایمان لانا، کیونکہ یہ سبب ہے فلاح دارین کا۔ تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں باغ دیے جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے نیکوں کا جو صدق و اخلاص کے ساتھ ایمان لائیں اور حق کا اقرار کریں۔ اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ ہیں دوزخ والے۔ اے ایمان والو، شان نزول۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا واز سن کر ایک روز حضرت عثمان بن مظعون کے یہاں جمع ہوئی اور انہوں نے باہم ترک دنیا کا عہد کیا اور اس پر اتفاق کیا کہ وہ ٹاٹ پہنیں گے، ہمیشہ دن میں روزہ رکھیں گے، شب عبادت الہی میں بیدار رہ کر گزارا کریں گے، بستر پر نہ لیٹیں گے، گوشت اور چکنائی نہ کھائیں گے، عورتوں سے جدا رہیں گے، خوشبو نہ لگائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس ارادہ سے روک دیا گیا۔ اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیں، یعنی جس طرح حرام کو ترک کیا جاتا ہے اس طرح حلال چیزوں کو ترک نہ کرو، اور نہ مبالغتاً کسی حلال چیز کو یہ کہو کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی، حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر۔ غلط فہمی کی قسم یعنی یمین لغو یہ ہے کہ آدمی کسی واقعہ کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، ایسی قسم پر کفارہ نہیں۔ اس کو مطلب جھوٹی قسم بھی کہتی ہے نا، کہ ایک تو جان بوجھ کے کوئی جھوٹ بولتا ہے، وہ گناہ ہے، اس کو پتہ ہے حقیقت حال کیا ہے، پھر بھی جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ ایسا ہوا یا ایسا نہیں ہوا، تو یہ ہے جھوٹی قسم ہے، یہ بھی یمین لغو کے مطلب زمرے میں آتی ہے۔ اور ایک ہے کہ بندہ اپنے خیال میں مطلب سمجھتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، اس کو کوئی مطلب ایسے قرائن ہے یا ایسے کوئی ثبوت اس کے پاس پہنچے یا کسی نے اس کو بتایا تھا تو اس پہ اس نے قسم کھا لی مگر وہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، تو یہ مطلب یمین لغو ہے، اور یہ مطلب ایسی ہے کہ اس پہ کوئی کفارہ بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا۔ ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، یمین منعقدہ پر جو کسی آئندہ امر پر قصد کر کے کھائی جائے، ایسی قسم توڑنا گناہ بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ یمین منعقدہ یعنی فیوچر کے بارے میں کوئی قسم کھانا کہ میں ایسا کروں گا یا میں ایسا نہیں کروں گا، تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا۔ دونوں وقت کا خواہ انہیں کھلا دے یا 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو، صدقہ فطر کی طرح دے دے۔ یہاں پر لکھا ہے حاشیے میں 2 کلو سے 80 گرام کم، فتاوی اہل سنت غیر مطبوعہ باب المدینہ کراچی۔ مسئلہ یہ بھی جائز ہے کہ مسکین کو 10 روز دے دے یا کھلا دیا کرے۔ تو ان میں آسان کیا ہے، صدقہ فطر کی مقدار جو رقم ہے، یعنی کہ جو 2 کلو میں سے بھی 80 گرام کم گیہوں گندم ویٹ کی جو پرائس بنتی ہے، جو بھی صدقہ فطر ہے آپ کی، ہاں مثال ہے پاکستان میں 150 ہے، تو 150 روپیہ جو ہے وہ ایک فقیر شرعی کو دے، اسی طرح 150 مزید 9 فقیر شرعی کو دے، یعنی کہ ٹوٹل 10 بندوں کو 10 صدقہ فطر کی مقدار رقم دینی ہے، علیحدہ علیحدہ کو دینی ہے۔ تو یوں صدقہ فطر کی رقم دینے سے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا پیسوں کی صورت میں۔ تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یعنی نہ بہت اعلیٰ درجے کا نہ بالکل ادنا بلکہ متوسط، یا انہیں کپڑے دینا،
اوسط درجہ کے جن سے اکثر بدن ڈھک سکے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک تہبند اور کرتا یا ایک تہبند اور ایک چادر ہو۔ مسئلہ کفارہ میں ان تینوں باتوں کا اختیار ہے، خواہ کھانا دے، خواہ کپڑے، خواہ غلام آزاد کرے، ہر ایک سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یا ایک بردہ یعنی غلام آزاد کرے، تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے۔ مسئلہ روزہ سے کفارہ جب ہی ادا ہو سکتا ہے جبکہ کھانا، کپڑا دینے اور غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو۔ مسئلہ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ روزے متواتر رکھے جائیں یعنی اکٹھے رکھے جائیں۔ یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ، اور قسم کھا کر توڑ دو یعنی اس کو پورا نہ کرو۔ مسئلہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینا درست نہیں، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو یعنی انہیں پورا کرو اگر اس میں شرعاً کوئی حرج نہ ہو، اور یہ بھی حفاظت ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کی جائے۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے کہ شراب خوری اور جوئے بازی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو ان بدیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو کیا تم باز آئے اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور ہوشیار رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ اطاعت خدا اور رسول سے تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔ یہ وعید و تحدید ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی صاف صاف پہنچا دیا تو ان کا جو فرض تھا ادا ہو چکا۔ اب جو اعراض کرے، جو پھرے، وہ مستحق عذاب ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ شان نزول یہ آیت ان صحاب کے حق میں نازل ہوئی جو شراب حرام کیے جانے سے قبل وفات پا چکے تھے۔ حرمت شراب کا حکم نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کو ان کی فکر ہوئی کہ ان سے اس کا مواخذہ ہوگا یا نہ ہوگا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حرمت کا حکم نازل ہونے سے قبل جن نیک ایمانداروں نے کچھ کھایا یا پیا وہ گناہگار نہیں۔ مطلب کہ جن ایمانداروں نے کچھ کھایا پیا وہ گناہگار نہیں۔ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں ہے جو کچھ انہوں نے چکھا، جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ آیت میں لفظ اتقوا جس کے معنی ڈرنے اور پرہیز کرنے کے ہیں 3 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے سے شرک سے ڈرنا اور پرہیز کرنا، دوسرے سے شراب اور جوئے سے بچنا، تیسرے سے تمام محرمات یعنی تمام حرام چیزوں سے بچنا ہے، پرہیز کرنا مراد ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ پہلے سے ترک شرک، دوسرے سے ترک معاصی و محرمات، تیسرے سے ترک شبہات مراد ہے۔ بعض کا قول ہے کہ پہلے سے تمام حرام چیزوں سے بچنا، دوسرے سے اس پر قائم رہنا، اور تیسرے سے زمانہ نزول وحی میں یا اس کے بعد جو چیزیں منع کی جائیں ان کو چھوڑ دینا مراد ہے۔ اے ایمان والو، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا ایسے بعض شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں۔ 6 ہجری جس میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔
اس سال مسلمان محرم حالت حرام میں تھے، اس حالت میں وہ اس آزمائش میں ڈالے گئے کہ وحوش و طیور جنگلی جانور اور پرندے بکثرت آئے اور ان کی سواریوں پر چھا گئے۔ ہاتھ سے پکڑنا، ہتھیار سے شکار کر لینا بالکل اختیار میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس آزمائش میں وہ بفضل الہی فرما بردار ثابت ہوئے اور حکم الہی کی تعمیل میں ثابت قدم رہے کہ اللہ پہچان کرا دے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے اور بعد ابتلا کے نافرمانی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے ایمان والو، شکار نہ مارو جب تم احرام میں ہو۔ مسئلہ، محرم پر شکار یعنی خشکی کے کسی وحشی جانور کو مارنا حرام ہے۔ محرم کہتے جو حالت احرام میں ہو۔ مسئلہ، جانور کی طرف شکار کرنے کے لیے اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا بھی شکار میں داخل اور ممنوع ہے۔ مسئلہ، حالت حرام میں ہر وحشی جانور کا شکار ممنوع ہے، خواہ وہ حلال ہو یا نہ ہو۔ مسئلہ، کاٹنے والا کتا اور کوا اور بچھو اور چیل اور چوہا اور بھیڑیا اور سانپ، ان جانوروں کو احادیث میں فواسق فرمایا گیا اور ان کے قتل کی اجازت دی گئی۔ مسئلہ، مچھر، پسو، چیونٹی، مکھی اور حشرات الارض اور حملہ آور درندوں کو مارنا معاف ہے، یعنی اس کی اجازت ہے، اور تم میں جو اسے قصداً قتل کرے۔ مسئلہ، حالت حرام میں جن جانوروں کا مارنا ممنوع ہے وہ ہر حال میں ممنوع ہے، عمدن ہو یا خطأً۔ عمدن یعنی جان بوجھ کر کا حکم تو اس آیت سے معلوم ہوا اور خطأً کا حدیث شریف سے ثابت ہے، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے۔ ویسا ہی جانور دینے سے مراد یہ ہے کہ قیمت میں مارے ہوئے جانور کے برابر ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما کا یہی قول ہے، اور امام محمد و شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک خلقت و صورت میں مارے ہوئے جانور کے مثل ہونا مراد ہے۔ تم میں کے دو سکہ آدمی اس کا حکم کریں، یعنی قیمت کا اندازہ کرے، اور قیمت وہاں کی معتبر ہوگی جہاں شکار مارا گیا ہو یا اس کے قریب کے مقام کی۔ یہ قربانی ہو کعبہ کو پہنچتی، یعنی کفارہ کے جانور کا حرم مکہ شریف کے باہر ذبح کرنا درست نہیں، مکہ مکرمہ میں ہونا چاہیے، اور عین کعبہ میں بھی ذبح جائز نہیں، اس لیے کعبہ کو پہنچتی فرمایا، کعبہ کے اندر نہ فرمایا۔ اور کفارہ کھانے یا روزہ سے ادا کیا جائے تو اس کے لیے مکہ مکرمہ میں ہونے کی قید نہیں، باہر بھی جائز ہے۔ یا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا۔ مسئلہ، یہ بھی جائز ہے کہ شکار کی قیمت کا غلہ خرید کر مساکین کو اس طرح دے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر پہنچے، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس قیمت میں جتنے مسکینوں کے ایسے حصے ہوتے تھے اتنے روزے رکھے، یا اس کے برابر روزے کے اپنے کام کا وبال چکھے، اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا، یعنی اس حکم سے قبل جو شکار مارے، اور جو اب کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا۔ حلال ہے تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کو، اور تم پر حرام ہے خشکی کا شکار۔ اس آیت میں یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا کہ محرم کے لیے دریا کا شکار حلال ہے اور خشکی کا حرام۔ دریا کا شکار وہ ہے جس کی پیدائش دریا میں ہو، اور خشکی کا وہ جس کی پیدائش خشکی میں ہو۔ جب تک تم احرام میں ہو اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے۔ اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا کہ وہاں دینی و دنیاوی امور کا قیام ہوتا ہے، خائف وہاں پناہ لیتا ہے، ضعیفوں کو وہاں امن ملتی ہے، تاجر وہاں نفع پاتے ہیں، حج و عمرہ کرنے والے وہاں حاضر ہو کر مناسک ادا کرتے ہیں، اور حرمت والے مہینے
یعنی ذوالحجہ کو جس میں حج کیا جاتا ہے، اور حرم کی قربانی اور گلے میں علامت آویزہ جانوروں کو کہ ان میں ثواب زیادہ ہے، ان سب کو تمہارے مصالح کے قیام کا سبب بنایا۔ یہ اس لیے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تو حرم و احرام کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اپنی صفت شدید العقاب ذکر فرمائی تاکہ خوف و رجا سے تکمیل ایمان ہو۔ اس کے بعد صفت غفور و رحیم بیان فرما کر اپنی وسعت و رحمت کا اظہار فرمایا۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان، رسول پر نہیں مگر حکم پہنچانا۔ تو جب رسول حکم پہنچا کر فارغ ہو گئے تو تم پر طاعت لازم اور حجت قائم ہو گئی اور جائے عذر باقی نہ رہی۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس کو تمہارے ظاہر و باطن، نفاق و اخلاص سب کا علم ہے۔ تم فرما دو کہ ستھرا اور گندہ برابر نہیں، یعنی حلال و حرام، نیک و بد، مسلم و کافر اور کھرا کھوٹا ایک درجہ میں نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ تجھے گندے کی کثرت بھائے تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو کہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ شان نزول، بعض لوگ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے بے فائدہ سوال کیا کرتے تھے۔ یہ خاطر مبارک پر گراں ہوتا تھا۔ ایک روز فرمایا کہ جو دریافت کرنا ہو دریافت کرو، میں ہر بات کا جواب دوں گا۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا انجام کیا ہے؟ فرمایا جہنم۔ دوسرے نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے اس کی اصلی باپ کا نام بتا دیا جس کے نطفہ سے وہ تھا کہ صداقہ ہے، باوجود کہ اس کی ماں کا شوہر اور تھا جس کا یہ شخص بیٹا کہلاتا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ایسی باتیں نہ پوچھو جو ظاہر کی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ تفسیر احمدی میں یہ لکھا ہے۔ پھر بخاری و مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ فرماتے ہوئے فرمایا، جس کو جو دریافت کرنا ہو دریافت کرے۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر اقرار ایمان و رسالت کے ساتھ معذرت پیش کی۔ ابن شہاب کی روایت ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی اور کہا کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا؟ خدا نہ خواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ اگر حضور کسی حبشی غلام کو میرا باپ بتا دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ لوگ بطریق استہزاء یعنی مذاق اڑانے کے لیے اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کیا ہر سال فرض ہے؟ حضرت نے سکوت فرمایا۔ سائل نے سوال کی تکرار کی تو ارشاد فرمایا کہ جو میں بیان نہ کروں اس کے درپے نہ ہو۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ احکام حضور کو مفوض یعنی تفویض کیے گئے، عطا کر دیے گئے۔ جو فرض فرما دیں وہ فرض ہو جائے، نہ فرمائیں نہ ہو۔
یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مالک شریعت بنایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس امر کی شرع میں ممانعت نہ آئی ہو وہ مباح ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، حرام وہ ہے جس کو اس نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، جس سے سکوت کیا وہ معاف۔ تو کلفت یعنی تکلیف و مشقت میں نہ پڑو، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ تم سے اگلی ایک قوم نے انہیں پوچھا، اپنے انبیاء سے اور بے ضرورت سوال کیے، حضرات انبیاء نے احکام بیان فرما دیے تو بجا نہ لا سکے، پھر ان سے منکر ہو بیٹھے۔ اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے کان چیرا ہوا، اور نہ بجار، اور نہ وسیلہ، اور نہ حامی۔ زمانہ جاہلیت میں کفار کا یہ دستور تھا کہ جو اونٹنی 5 مرتبہ بچے جانتی اور آخر مرتبہ اس کے نر ہوتا اس کا کان چیر دیتے، پھر نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس کو ذبح کرتے، نہ پانی اور چارے پر سے ہنکاتے، اس کو بحیرہ کہتے۔ اور جب سفر پیش ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا تو یہ نظر کرتے کہ اگر میں سفر سے بخیریت واپس آؤں یا تندرست ہو جاؤں تو میری اونٹنی صاحبہ یعنی بجار ہے، اور اس سے بھی نفع اٹھانا بحیرہ کی طرح حرام جانتے، اور اس کو آزاد چھوڑ دیتے۔ اور بکری جب 7 مرتبہ بچے جان چکتی تو اگر 7واں بچہ نر ہوتا تو اس کو مرد کھاتے، اور اگر مادہ ہوتا تو بکریوں میں چھوڑ دیتے، اور ایسے ہی اگر نر مادہ دونوں ہوتے اور کہتے کہ یہ اپنے بھائی سے مل گئی، اس کو وسیلہ کہتے۔ اور جب نر اونٹ سے 10 گیاب حمل حاصل ہو جاتے تو اس کو چھوڑ دیتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس سے کام لیتے، نہ اس کو چارے پانی پر سے روکتے، اس کو حامی کہتے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ بحیرہ وہ ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے روکتے تھے، کوئی اس جانور کا دودھ نہ دھوتا، اور صاحبہ وہ جس کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، کوئی ان سے کام نہ لیتا۔ یہ رسمیں زمانہ جاہلیت سے ابتدائی عہد اسلام تک چلی آ رہی تھی، اس آیت میں ان کو باطل کیا گیا۔ ہاں، کافر لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جانور کو حرام نہیں کیا، اس کی طرف اس کی نسبت غلط ہے، اور ان میں اکثر نرے بے عقل ہیں جو اپنے سرداروں کے کہنے سے ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، اتنا شعور نہیں رکھتے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہ کی اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف، یعنی حکم خدا اور رسول کا اتباع کرو اور سمجھ لو کہ یہ چیزیں حرام نہیں، کہیں ہمیں وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانے اور نہ راہ پر ہوں۔ یعنی باپ دادا کا اتباع جب درست ہوتا کہ وہ علم رکھتے اور سیدھی راہ پر ہوتے۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ پر ہو۔ مسلمان کفار کی محرومی پر افسوس کرتے تھے، اور انہیں رنج ہوتا تھا کہ کفار عناد میں، دشمنی میں مبتلا ہو کر دولت اسلام سے محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی فرما دی کہ اس میں تمہارا کچھ ضرر نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فرض ادا کر کے تم بری ذمہ ہو چکے، تم اپنی نیکی کی جزا پاؤ گے۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اس آیت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وجوب کی بہت تاکید کی ہے، کیونکہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرے، نیکیوں کی رغبت دلائے، بدیوں سے روکے۔ تم سب کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، شان نزول، مہاجرین میں سے بدیل جو حضرت عمر بن العاص کے موالی یعنی غلاموں میں سے تھے،
بقصد تجارت ملک شام کی طرف 2 نصرانیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام تمیم بن اوس داری تھا اور دوسرے کا نام عدی بن بدہ۔ شام پہنچتے ہی بدیل بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنے تمام سامان کی فہرست لکھ کر سامان میں ڈال دی اور ہمراہیوں کو اس کی اطلاع نہ دی۔ جب مرض کی شدت ہوئی تو بدیل نے تمیم اور عدی دونوں کو وصیت کی کہ ان کا تمام سرمایہ مدینہ شریف پہنچ کر ان کے اہل کو دے دے، اور بدیل کی وفات ہو گئی۔ ان دونوں نے ان کی موت کے بعد ان کا سامان دیکھا۔ اس میں ایک چاندی کا جام تھا جس پر سونے کا کام بنا تھا، اس میں 300 مسکال چاندی تھی۔ بدیل یہ جام بادشاہ کو نظر کرنے کے قصد سے لائے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں ساتھیوں نے اس جام کو غائب کر دیا، اور اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے تو انہوں نے بدیل کا سامان ان کے گھر والوں کے سپرد کر دیا۔ سامان کھولنے پر فہرست ان کے ہاتھ آ گئی جس میں تمام متاع کی تفصیل تھی۔ سامان کو اس کے مطابق کیا تو جام نہ پایا۔ اب وہ تمیم و عدی کے پاس پہنچے اور انہوں نے دریافت کیا کہ کیا بدیل نے کچھ سامان بیچا بھی تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا کوئی تجارتی معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر دریافت کیا بدیل بہت عرصہ بیمار رہے اور انہوں نے اپنے علاج میں کچھ خرچ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ وہ تو شہر پہنچتے ہی بیمار ہو گئے اور جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ان کے سامان میں ایک فہرست ملی ہے، اس میں چاندی کا ایک جام سونے سے منقش کیا ہوا جس میں 300 مسکال چاندی ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ تمیم و عدی نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو جو وصیت کی تھی اس کے مطابق سامان ہم نے تمہیں دے دیا، جام کی ہمیں خبر نہیں۔ یہ مقدمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار شریف میں پیش ہوا۔ تمیم و عدی وہاں بھی انکار پر جمے رہے اور قسم کھا لی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ پھر وہ جام مکہ مکرمہ میں پکڑا گیا۔ جس شخص کے پاس تھا اس نے کہا میں نے یہ جام تمیم و عدی سے خریدا ہے۔ مالک جام کے اولیاء میں سے 2 شخصوں نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ احق، اہم اور درست ہے، یہ جام ہمارے مورث کا ہے۔ اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں کسی کو موت آئے، یعنی موت کا وقت قریب آئے، زندگی کی امید نہ رہے، موت کی آثار و علامات ظاہر ہو۔ وصیت کرتے وقت تم میں کے 2 معتبر شخص ہیں یا غیروں میں کے 2۔ جب تم ملک میں سفر کو جاؤ پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے، ان دونوں کو نماز کے بعد روکو۔ اس نماز سے نماز عصر مراد ہے کیونکہ وہ لوگوں کی اجتماع کا وقت ہوتا ہے۔ حسن رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نماز ظہر یا عصر، کیونکہ اہل حجاز مقدمات اسی وقت کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر عدی اور تمیم کو بلایا۔ ان دونوں کو منبر شریف کے پاس قسمیں دیں، ان دونوں نے قسمیں کھائیں۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں وہ جام پکڑا گیا تو جس شخص کے پاس تھا اس نے کہا میں نے تمیم و عدی سے خریدا ہے۔ وہ اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں کچھ شک پڑے ان کی امانت و دیانت میں، اور وہ یہ کہیں کہ ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے، یعنی جھوٹی قسم نہ کھائیں گے اور کسی کی خاطر ایسا نہ کریں گے اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو، اور اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے، ایسا کریں تو ہم ضرور گناہ گاروں میں ہیں۔ پھر اگر پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے، خیانت کے یا جھوٹ وغیرہ کے، تو ان کی جگہ 2 اور کھڑے ہوں ان میں سے کہ اس گناہ یعنی جھوٹی گواہی نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچایا، اور وہ میت کے اہل و اقارب ہیں جو میت سے زیادہ قریب ہوں، تو اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان 2 کی گواہی سے، اور ہم حد سے نہ بڑھے۔ چنانچہ بدیل کے واقعہ میں جب ان کے دونوں ہمراہیوں کی خیانت ظاہر ہوئی تو بدیل کے ورثاء میں سے 2 شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ جام ہمارے مورث کا ہے اور ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے، ایسا ہو تو ہم ظالموں میں ہوں۔ یہ قریب تر ہے اس سے کہ گواہی جیسی چاہیے ادا کریں یا ڈریں،
کہ کچھ قسمیں رد کر دی جائیں ان کی قسموں کے بعد۔ حاصل معنی یہ ہے کہ اس معاملہ میں جو حکم دیا گیا کہ عدی و تمیم کی قسموں کے بعد مال برآمد ہونے پر اولیاء میت کی قسمیں لی گئیں، یہ اس لیے کہ لوگ اس واقعہ سے سبق لیں اور شہادتوں میں راہ حق و ثواب نہ چھوڑیں، اور اس سے خائف رہیں کہ جھوٹی گواہی کا انجام شرمندگی اور رسوائی ہے۔ فائدہ: مدعی پر قسم نہیں، لیکن جہاں جب مال پایا گیا تو مدعا علیہما نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے میت سے خرید لیا تھا، اب ان کی حیثیت مدعی کی ہو گئی اور ان کے خلاف اولیاء میت کی قسم لی گئی۔ اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ یہاں پر رکوع مکمل ہوا اور آیت نمبر 108 کا ترجمہ اور تفسیر بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔